رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو غسل سکھایا ہے اس کے آداب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو غسل سکھایا ہے اس میں جو احادیث کی روشنی میں ہمیں سمجھ آتی ہے، پہلا ادب یہ ہے کہ بلا شبہ اس نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اس کے لیے اسے بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے۔ تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اسے بسم اللہ اور تعوذ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے 606 جس میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم اللہ۔ جنوں کی نظر اور انسان کی پردے والی جگہ، اس کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان جب بیت الخلاء میں جائے تو بسم اللہ پڑھ کے جائے۔ بصورت دیگر اگر وہ اس کا اہتمام نہیں کرتا تو پھر جس طرح انسانوں کی نظر لگ سکتی ہے، جنوں کی بھی نظر کا شکار انسان بن سکتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری روایت سنن ابن ماجہ میں ہے 297 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستر ما بین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل الکنیف ان یقول بسم اللہ۔ جنوں کی نظروں سے اور انسان کی پردے والی جگہ کے درمیان اگر کوئی حائل چیز ہے جس سے جنوں کی نظروں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان واش روم میں جاتا ہے تو اسے بسم اللہ کہنا چاہیے۔ جبکہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنن ابی داود میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 6، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی دی ہے، ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ جو قضاء حاجت کی جگہ ہیں ان میں جن اور شیاطین موجود رہنے کی جگہ ہے۔ قضاء حاجت کی جگہ جنوں اور شیطانوں کی موجودگی کی جگہ ہے۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے آئے، بیت الخلاء میں آئے یا کسی کھلی جگہ پہ جائے، فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ، میں اللہ ذوالجلال کی پناہ طلب کرتا ہوں ان خبیث جنوں اور جنیوں سے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ طریقہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو صحیح بخاری میں 6322، كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا میں داخل ہوتے، قال، تو آپ یہ کہا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں ان خبیث جنوں اور جنیوں سے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جب انسان نے غسل کرنا ہے اور غسل کرنے کی جگہ اجتماعی غسل خانہ ہو، جیسا کہ ٹیوب ویل پہ لوگ نہاتے ہیں، نہر یا کھلی جگہ یا سوئمنگ پول پہ نہاتے ہیں، جس کو عربی زبان میں حمام کہا جاتا ہے، اجتماعی غسل خانہ، تو ایسی کیفیت میں اسے تہبند نہیں اتارنا چاہیے، اسے اپنے آپ کو بالکل بے لباس نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ ممکن حد تک اسے پردے کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جامع ترمذی کی روایت ہے 2801، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، فلا يدخل الحمام بغیر ازار، تو اسے چاہیے کہ بغیر چادر کے، بغیر ازار کے وہ حمام میں، اس اجتماعی غسل خانے میں داخل نہ ہو۔ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، فلا يدخل حلیلته الحمام، وہ اپنی بیوی کو بھی ایسے اجتماعی غسل خانے میں داخل نہ کرے۔ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر، جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، اسے چاہیے کہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس میں شراب کا دور چلایا جا رہا ہو۔ جس جگہ شراب موجود ہے، ایسے دسترخوان پہ کسی مومن کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا ادب بیان کیا ہے کہ پردے کا اہتمام کریں۔ بہز بن حکیم بیان کرتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 2769، حدثنی ابی عن جدی، میرے باپ نے میرے دادا سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عوراتنا، ہماری پردے کی جگہ، ما نأتی منہا وما نذر، کس کو ہم چھوڑیں اور کس کو ہم لیں؟ قال احفظ عورتك الا من زوجتك، اپنی پردے کی جگہ کی حفاظت کر سوائے اپنی بیوی کی، او ما ملکت یمینک، یا اپنی لونڈی کی۔ فقال الرجل يكون مع الرجل، تو صحابی نے سوال کیا اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ ہے تو؟ قال ان استطعت الا يراها احد فافعل، کوئی مرد بھی کسی مرد کے سامنے اپنا ستر نہ کھولے، کوئی نہ دیکھ سکے۔ قلت والرجل يكون خاليا، اگر انسان اکیلا ہو تو؟ قال فاللہ احق ان يستحيا منه، تو اللہ ذوالجلال زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس سے حیا کی جائے۔ ابو السمح بیان کرتے ہیں، یہ سنن النسائی کی روایت ہے، کنت اخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھا۔ وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَن يَغْتَسِلَ، جب آپ غسل کرنا چاہتے، قال تو فرمایا کرتے، وَلِّنِي قَفَاكَ، دوسری طرف منہ پھیر لو، فَأُوَلِّيهِ قَفَايَا، تو میں ایسا ہی کرتا، فَأَسْتُرُهُ بِهِ، میں دوسری طرف منہ کر کے گویا کہ ان کے لیے پردہ بن جاتا۔ ایک تیسرا ادب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جس میں پردے کے اہتمام کی اپنے بات سنی، یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 3610، ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا وضع احدهم ثوبه ان يقول بسم اللہ، اگر لباس اتار کے نہانا ہے، غسل کرنا ہے، تو پھر جنوں کی بد نظری سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پردے کے اہتمام کا حکم دیا ہے، وہ پردہ کیا ہے کہ انسان اپنے لباس کو اتارتے وقت بسم اللہ کہے، باوجود اس کے کہ وہ اپنا لباس اتار چکا ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھنے سے گویا کہ وہ پردے میں آ جاتا ہے، جن اور شیاطین اسے نہیں دیکھ پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھا ادب بیان کیا ہے کہ بھلے آپ غسل کرنے لگے ہیں، لیکن پانی کے استعمال میں آپ کو اسراف سے اجتناب کرنا ہو۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 270، عبداللہ بن محمد بن عقیل بن ابی طالب اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، اپنے دادا سے، یجزئ من الوضوء مد، وضو کے لیے ایک مد پانی کافی ہے،
وَمِنَ الْغُسْلِ صَاعٌ، اور غسل کے لیے ایک صاع کافی ہے۔ فقال رجل، ایک آدمی کہنے لگا، لا یجزئنا، اتنا پانی تو ہمیں کافی نہیں۔ فقال، وہ کہنے لگے، قد كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو کہ تمہارے لیے اتنا پانی غسل کے لیے یا وضو کے لیے کافی نہیں، یہی پانی، اتنا پانی اس ہستی کو بھی کافی ہو جاتا تھا جو تم سے بہتر ہے۔ وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 251، صحیح مسلم کی روایت ہے 737، جس میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کرتے ہیں۔ کان النبی یتوضأ بالمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کر لیا کرتے، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى 5 أَمْدَادٍ، اور ایک صاع اور 5 مد پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ صاع اور مد یہ پیمانے کا نام ہے۔ ایک صاع 4 مد کا ہوتا ہے، اور ایک مد 8 ٹانک، گویا کہ 524 گرام موجودہ پیمانے کے مطابق ہوتا ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس وقت موجود پیمانے کے اعتبار سے 524 گرام پانی کے ساتھ وضو کر لیا کرتے، اور 2 کلو اور 100 گرام کے ساتھ غسل کر لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 5واں ادب بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان غسل جنابت کرے تو اس کی پابندیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، جو طریقہ بیان کیا ہے، اس طریقے کے مطابق غسل کا آغاز کرے اور غسل کو مکمل کرے۔ جنابت اور حیض و نفاس سے پاکی حاصل کرنے والی عورت کو دل سے نیت کرنا ہوگی، اور اسی طرح جنابت سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے مرد کو بھی نیت کرنا ہوگی، اور نیت کا محل چونکہ دل ہے اور دل سے ہی نیت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت متعدد بار آپ نے سنی، انما الاعمال بالنیات، عملوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیا ہوا غسل، اس میں سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ انسان نیت کرے۔ دوسری بات، نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 248، صحیح مسلم کی روایت ہے 718، جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اغتسل من الجنابہ فغسل یدیہ، آپ جب جنابت کا غسل کرتے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لیتے۔ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جو صحیح بخاری کی روایت ہے 275، ثم صب بیمینہ علی شمالہ، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتا۔ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتی ہیں، فغسل یدہ مرتین او ثلاثا، جو صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے۔ تو نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کی صفائی کی جائے، اور ہاتھوں کو اس قابل بنایا جائے کہ اس سے پانی لے کے بقیہ جسم کو پاک صاف کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بات بھی اپنے عمل سے ثابت کی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 249، اور صحیح مسلم کی روایت ہے 718، اور جامع ترمذی کی روایت ہے 104، اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے 243، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ
من الازا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پردے والی جگہ کو، شرمگاہ کو اچھی طرح دھویا، اور جو نجاست تھی اسے بھی دھو کے صاف کیا۔ تو انسان جب نیت کرتا ہے تو نیت کرنے کے بعد اسے اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر استنجا کرنا ہے تاکہ اپنے آپ کو پاکیزہ کر لے، جس کے بعد اسے غسل کا آغاز کرنا ہے۔ لیکن ایک بات اس میں یہ شامل کرنا ضروری ہے کہ استنجا کے بعد کسی نجاست کو زائل کرنے کے بعد ہاتھوں کو مٹی یا دیوار کے ساتھ رگڑنا چاہیے، یا اگر یہ دونوں چیزیں میسر نہیں تو صابن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 265، اور صحیح مسلم کی روایت ہے 722، اور جامع ترمذی کی روایت ہے 573، اور سنن ابی داود کی روایت ہے 245، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ثم دلک یدہ فی الارض، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست کو زائل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑا، اور ایک روایت میں آتا ہے ثم دلک یدہ بالارض او بالحائط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو زمین کے ساتھ یا پھر دیوار کے ساتھ رگڑا۔ تو نجاست کو زائل کرنے کا یہ جو طریقہ ہے کہ نجاست کے زائل ہونے کے بعد ہاتھوں کو دوبارہ سے پاک صاف کرنے کا، وہ مٹی پہ رگڑنا ہے، زمین پہ یا دیوار پہ، یا پھر ان دونوں چیزوں کی عدم موجودگی میں انسان صابن یا اس طرح کی اشیاء کو استعمال کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مٹی کے ساتھ لگانے کے بعد پھر ہاتھوں کو دھویا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 275، صحیح مسلم کی روایت ہے 245، اور سنن ابی داود کی روایت ہے 245، اور سنن نسائی 417، جس میں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، فضرب بیدہ الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، فمسحها ثم غسلها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین پر رگڑا اور پھر دوبارہ دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت کے بعد، ہاتھوں کو دھونے کے بعد، جو تیسرا کام استنجا کرنا اور نجاست کو زائل کرنے کے بعد زمین پہ یا دیوار پر رگڑنے کے بعد ہاتھوں کو دھویا، تو چھٹا کام یہ کیا، پھر پہلے وضو کیا جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 248، اور صحیح مسلم کی روایت ہے 718، جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضو کیا جس طرح نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جب انسان وضو کرتا ہے اس میں سر کا مسح کرتا ہے، لیکن غسل جنابت میں سر کا مسح اور پاؤں کو دھونا، اس کے متعلق یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نسائی 422، حتی اذا بلغ رأسه لم يمسح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر پر مسح کرنے کا وقت آیا تو آپ نے مسح نہیں کیا، وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاء، بلکہ پانی اپنے سر پہ ڈالا۔ فَهَكَذَا كَانَ غُسْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہی غسل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جبکہ صحیح بخاری کی ایک روایت 249، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءه للصلاة غیر رجلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل شروع کرنے سے پہلے وضو کیا جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو تو کیا لیکن پاؤں نہیں دھوئے، پاؤں کو غسل کرنے کے بعد دھویا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ جب غسل جنابت سے پہلے وضو کیا جائے گا تو مسح نہیں کیا جائے گا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وضو کیا تو وضو کرنے کے بعد اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈبویا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 248، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی ہے۔ ثم يدخل اصابعه في الماء، پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو پانی میں داخل کیا، اور پھر ان انگلیوں کو پانی میں تر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کی جڑوں میں پانی کو داخل کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتی ہیں، جو صحیح بخاری اور مسلم اور جامع ترمذی اور سنن نسائی کی روایت ابھی آپ نے سنی، اسی روایت میں، اور سنن ابی داؤد میں بھی یہ روایت ہے 242، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں فَيُخَلِّلُ بِهَا اصول الشعر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انگلیوں کو جن کے ساتھ پانی لیا تھا، اپنی انگلیوں کو ڈبویا تھا پانی میں، بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح خلال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد 3 چلو پانی لیا اور اسے سر پر ڈالا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 272، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے ثم تخلل بیدہ شعرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کا خلال کیا، حتی اذا ظن انہ قد اروى بشرته افاض علیہ الماء 3 مرات، یہاں تک کہ سر کی جلد کو تر کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے سر مبارک پر پانی کو بہایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 248، جس میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کر رہی ہے۔ كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ، آپ جب غسل جنابت کا آغاز کرتے فغسل يديه، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کیا کرتے، ثم يدخل اصابعه في الماء، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں داخل کرتے، فيخلل بها اصول شعره، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، پھر دونوں چلووں کے ساتھ، دونوں ہاتھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر میں 3 چلو پانی داخل کیا کرتے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتی ہیں، جو صحیح بخاری کی روایت 277 اور صحیح مسلم کی روایت بھی ہے 729، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ پانی لے کر اپنے سر کی دائیں جانب بہاتے اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ بائیں جانب بہایا کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور روایت کرتی ہیں جو ابن خزیمہ میں ہے 245، بیان کرتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من حلاب، دودھ والے برتن سے غسل کیا کرتے تھے، بس اتنا سا پانی لیا اور اس سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ فَيَأْخُذُ بِكَفَّيْهِ، دونوں ہتھیلیوں سے پانی لیتے، فَيَجْعَلُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، آپ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر دائیں جانب ڈالتے، وَيَأْخُذُ بِكَفَّيْهِ فَيَجْعَلُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لیتے اور اپنی بائیں جانب پہ پانی کو ڈال لیتے، ثم يأخذ بكفيه، پھر دونوں ہاتھوں سے پانی لیتے، فيجعله في وسط رأسه، پھر آپ اپنے سر مبارک کے درمیان میں اسے ڈال لیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلا عمل پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ پھر مکمل جسم پہ پانی بہایا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 256، اور صحیح مسلم کی روایت ہے 722، اور جامع ترمذی کی روایت ہے 103، سنن ابی داود کی روایت ہے 246، اور سنن النسائی کی روایت ہے 243۔ ثم یفیض الماء علی جلدہ کلہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے جسم پر پانی بہا دیا کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے جسم پر پانی بہا لیا کرتے۔ وضو کے بعد اور غسل کے شروع سے لے کے غسل کو مکمل کرنے تک یہ 12واں عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کو دھویا کرتے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، اور جو روایت صحیح بخاری کی ہے 257 اور صحیح مسلم کی ہے 732، اور جامع ترمذی اور سنن ابو داود کی ہے، اور جامع ترمذی کی روایت ہے 103، اور سنن ابی داود 245، اور سنن ابن ماجہ 573، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے الگ ہو کر اپنے پاؤں مبارک کو دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو پاؤں کو دھونے کا عمل پیش کیا ہے، یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ پاؤں کو آخر میں دھویا، وضو میں بھی نہیں دھویا، جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے وضو مکمل کیا سوائے سر کے مسح کے، اور آخر میں پاؤں دھونے کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا۔ ان دونوں روایتوں کو دیکھ کے علماء امت نے جو تطبیق دی ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ وضو کیا جاتا ہے یا غسل کیا جاتا ہے جہاں نیچے پانی گرنے کے بعد اڑ کر پاؤں یا ٹانگوں پہ مٹی کے اثرات آنے کا خطرہ ہے، تو پھر آخر میں پاؤں کو دھویا جائے گا۔ لیکن اگر صاف ستھری جگہ ہے، جیسا کہ آج کل کا کچھ ماحول بھی ہے، تو ایسے ماحول میں پاؤں کو پہلے دھونے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسل کا طریقہ مکمل ہوتا ہے، جس میں ان 12 چیزوں کو آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے بعد کیسے کیسے غسل کو مکمل کیا۔ لیکن یہاں چند باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ وضو کے ان مسائل کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اشکال باقی نہ بچے۔ وہ کیا ہے کہ ہاتھوں سے جسم کو صاف کرنا چاہیے، ہاتھوں سے جسم کو پانی سے صاف کرنا چاہیے کہ نہیں، اس کے لیے کیا کوئی ٹاول لینا ضروری ہے، یا یہ کہ ہاتھوں سے ہی اپنے جسم کو صاف کر لیا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 275، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا دیا لیکن آپ نے لیا نہیں، فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ بِيَدَيْهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے اپنے جسم مبارک کو اپنے ہاتھوں سے ہی خشک کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹاول کو نہ لینا، یا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ہی جسم سے پانی کو صاف کرنا، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل حکمتوں سے لبریز ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت 259 اور صحیح مسلم کی روایت 724، ثم اُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تولیہ ٹائپ ٹاول لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جسم مبارک اس تولیے کے ساتھ خشک نہیں کیا۔ غسل نظافت میں جب انسان تازگی کے لیے
یہ ویسے صفائی کے لیے غسل کرتا ہے تو آپ ٹاول استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ غسل جنابت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاول استعمال نہیں کیا، جس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے کچھ علماء نے اشارات کیے ہیں کہ انسان جب جنابت کی کیفیت میں ہوتا ہے، اس کے جسم کی جو انرجی ہے کچھ وہ انسان اس سے الگ ہو چکا ہوتا ہے، تو پانی جسم پہ رہے تو اس سے انسان کی تازگی اور انرجی بحال ہو سکتی ہے، جیسا کہ آج کل کے کچھ سائنسدان بھی اس بات کو اپروو کرتے نظر آتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عمل بہر صورت کسی بھی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس جیسی ہستی ذات کے اعتبار سے بھی مخلوق میں نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ عز و جلال نے کسی ہستی کو وہ صفات دی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی۔ ایک دوسری بات بھی غسل کے بعد سمجھنی چاہیے، خوشبو کا استعمال کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت 314، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض۔ جس طرح مرد کے بارے میں آپ نے سنا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنیے کہ وہ عورت جو حیض کا غسل کرتی ہیں، جو حیض سے فراغت کے بعد غسل کرتی ہیں، اسے کس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ غسل کیسے کرے۔ خُذِي فِرْصَةً مِّن مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا، تم خوشبو کا ایک ٹکڑا لو اور فَتَطَهَّرِي بِهَا، اس کے ساتھ تم پاکیزگی اختیار کرو۔ قالت كَيْفَ أَتَطَهَّرُ، تو اس عورت نے سوال کیا کہ یہ خوشبو کے ساتھ یا یہ روئی کے ساتھ کیسے میں طہارت حاصل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطہری بہا، تم اس کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرو۔ قالت کیف، وہ کیسے؟ قال سبحان اللہ تطہری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شرم و حیا کے پیکر تھے، آپ نے فرمایا تم طہارت اختیار کرو، سبحان اللہ یہ الفاظ بولے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فَاجْتَذَبْتُهَا، فَاجْتَبَزْتُهَا، میں نے اسے اپنی طرف الیہ کھینچا، فقلت، میں نے کہا تتبعی بها اثر الدم، خون کی جگہ پہ اس کو استعمال کرو۔ یہاں ایک بہت ضروری اور مہم نقطہ پیش کرنا چاہوں گا کہ شریعت اس قدر خوبصورت، اس قدر تمدن اور تہذیب کا خیال کرتی ہے کہ اس میں کسی بھی مسئلے کے متعلق جو شرم و حیا کے متعلق کنایات کو، اشارات کو استعمال کرتی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر تہذیب سکھائی ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں اور الفاظ کے بولنے میں کس قدر احتیاط کی، اور کسی ایسی وضاحت کی ضرورت نہیں سمجھی جو بعض اوقات ان الفاظ کو ادا کرتے وقت دوسرے کو محسوس ہوں یا فیل ہوں۔ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو کھینچا اور خود ہی سمجھا دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنائے سے اور اشارے سے آگے کراس کرنا پسند نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے متعلق جہاں چھٹی بات آپ نے یہ سنی کہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ جسم کو صاف کرنا ہے، خوشبو کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آج کل شیمپو اور دیگر چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں مرد اور عورت۔ اسی طرح غسل سے فارغ ہو کر دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ غسل چونکہ عمومی طور پر آج کل واش روم میں ہوتا ہے اور غسل میں وضو بھی ہوتا ہے، اس لیے واش روم سے نکلتے وقت مصنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 70 اور سنن نبی داود کی روایت ہے 30۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں
كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے فارغ ہوتے، قال غفرانک، تو آپ یہ الفاظ کہا کرتے، غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش طلب کرتا ہوں یا مانگتا ہوں۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح مسلم کی 553 اور جامع ترمذی کی 55 اور سنن ابن ماجہ کی 469، جس میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مکمل وضو کرے پھر وضو سے فارغ ہو جائے تو یہ الفاظ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ الفاظ کہیں تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ یہاں مناسب اور صائب یہ ہے کہ اس بات کا بھی تذکرہ کیا جائے، وہ بات جس کا تعلق غسل کے ساتھ ہے، اور ان کیفیات اور ان امور کی واقفیت بھی حاصل کرنی چاہیے جن کا تذکرہ کتاب و سنت میں موجود ہے۔ ان میں سے پہلی بات، کیا عورت اور مرد کے غسل میں فرق ہے؟ جیسے کہ کچھ لوگ اس بات کی طرف چلے جاتے ہیں کہ عورت کی نماز اور مرد کی نماز میں فرق ہے، جبکہ مرد اور عورت کی نماز میں بھی کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح عورت اور مرد کے غسل میں کیا فرق ہے، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ عورت کا غسل بھی مرد کی طرح ہی ہے، لیکن اس کے لیے غسل جنابت میں بالوں کو کھولنا، جس طرح مرد سارے بالوں کو بھگو لیتا ہے، عورت کا اپنی میڈیوں کو کھولنا ضروری نہیں۔ ہاں البتہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، لیکن یہ یاد رہنا چاہیے یہ جنابت کی حالت میں جب انسان وضو کرے تو اس وقت کی بات ہے، جبکہ حیض اور نفاس کا غسل جب عورت کر رہی ہوتی ہے تو پھر اسے میڈیاں کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہو گیا کہ حیض اور نفاس سے فارغ ہونے کے بعد غسل جب عورت کرے گی تو اپنے بالوں کی میڈیاں کھولے گی، جب غسل جنابت کرے تو نہ بھی کھولے اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا، جیسا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 330۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی امرأۃ اشد ظفر رأسی، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ جس کے بال بہت زیادہ ہیں، فأنقضه لغسل الجنابہ، کیا میں غسل جنابت کے لیے انہیں کھول دیا کروں؟ قال لا، تو آپ نے فرمایا نہیں، انما یکفیک ان تحسی علی رأسک 3 حسیات، آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ 3 چلو پانی اپنے سر پہ ڈال لیں، ثم تفیضین علیک الماء فتطہرین، 3 چلو پانی لیں اور تینوں چلوں کو اپنے سر پہ ڈال کے تم پاکیزگی حاصل کر سکتی ہو۔ ثم تفیضین علیک الماء، پھر ان 3 چلو سر پہ ڈالنے کے بعد پورے جسم پہ پانی ڈال کے تم پاکیزگی حاصل کر سکتی ہو۔ جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ سنن ابی داود کی روایت ہے 254، كنا نغتسل وعلينا الضمات، ہم غسل کیا کرتی تھی جبکہ ہمارے سروں پہ ضمات کی لیپ کی ہوتی تھی، ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلات محرمات، ہم احرام کی حالت میں اور احرام کے بغیر ہم نے وہ لیپ کی ہوتی تھی اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے، اور وہ اسی طرح رہتی اور ہم غسل کر لیا کرتے۔ عمر بن سوید بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد کی ہے 54502، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے، سمعت عائشہ بنت طلحہ تذکر وذکر عندها المحرم یتطیب، میں نے عائشہ بنت طلحہ سے سنا اور وہ بیان کر رہی تھی، اور ان کے پاس
محرم کا تذکرہ کیا گیا کہ محرم کیسے خوشبو استعمال کرے. فذکرت عن عائشہ ام المؤمنین، تو سیدہ عائشہ بنت طلحہ، سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتی ہیں انہن کن یخرجن مع رسول اللہ علیہن الضمام، کہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا کرتی جبکہ ان کے سروں پہ لیپ کی ہوتی بالوں کی حفاظت کے لیے. قد اضطمدن قبل ان یحرمن، احرام سے پہلے وہ اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے لیپ کر لیا کرتی تھی. ثم یغتسلن وهو علیہن، اور سر پہ اسی طرح لگا ہوتا اور وہ غسل کر لیا کرتی. یعرقن، جب بھی ان کو پسینہ آتا یا ایسی ضرورت محسوس ہوتی، ویغتسلن، وہ غسل کر لیا کرتی. لا ینہاہن عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع نہیں کرتے تھے کہ اپنے سر سے یہ جو لیپ کی ہوئی ہے اس کو اتارے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے صحیح بخاری کی 316، احللت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، حج وداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیت کی، تلبیہ پڑھا. فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ، میں ان لوگوں میں سے تھی جس کے پاس قربانی تو نہیں تھی، جنہوں نے حج تمتع کرنا تھا. فَزَعْمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ، پھر وہ حیض کی کیفیت میں چلی گئی. وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، اور اس وقت تک وہ پاکیزگی کے کیفیت میں اس وقت تک وہ پاکیزگی کی کیفیت میں نہیں گئی جب تک کہ عرفے کی رات نہیں آ گیا. فقالت یا رسول اللہ هذه ليلة عرفہ، یہ عرفے کی رات ہے. وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات تو عرفے کی رات ہے. وإنما كنت تمتعت بعمرہ، تو میں نے تو عمرے کی نیت کی تھی. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقضی رأسکی وامتشطی وامسکی عن عمرتکی. انقضی رأسکی، اپنے سر کے بالوں کو کھول دو. وامتشطی، اور کنگھی کر لو. وامسکی عن عمرتکی، اور اپنے عمر سے رکی رہو. جب حج کر لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ انہیں تنعیم جگہ پہ بھیجا، جو انہیں وہاں سے پھر عمرہ کروانے کے لیے گئے اور انہوں نے عمرہ کر